السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم ویحفظوا فروجهم، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الحیاء من الایمان۔ محترم ناظرین، دینی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، میں سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے پلیٹ فارم سے آپ تمام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے، اور اسلام ایک پاکیزہ مکمل عقیدہ اور مکمل اخلاقی تعلیمات کے ساتھ دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں اپنے اندر رکھتا ہے، اور اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان سب کا دین اسلام ہی رہا ہے۔ اسلام ایک بہترین دین کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ بھی ہے، لیکن انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلم سماج میں دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کے نتیجے میں مسلم لڑکیاں اسلام کو خیر بات کہتے ہوئے مرتد ہو رہی ہے۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ گویا ان میں شرم و حیا، ایمان، اللہ کا خوف اور اللہ کے دربار میں مرنے کے بعد حساب و کتاب کا ڈر بالکل نکل چکا ہے۔ حیا سر پیٹتی ہے، عصمت فریاد کرتی ہے۔ بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج سوشل میڈیا پر، اخبارات میں آئے دن مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں رچا کر مسلم سماج کو اور اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔ اس کے بے شمار وجوہات ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو مسلم طبقے کو، مسلم سماج کو داغدار کرتے ہوئے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس سبجیکٹ میں گئے بغیر میں صرف مسلمانوں سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ واقعتاً مسلم ہیں اور اپنے آپ کو مسلم کہلوانا پسند کرتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات پر آپ عمل کرتے ہیں، تو اللہ کے واسطے آپ پہلی فرصت میں اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی طرف توجہ دیجیے۔ نوجوان دراصل ہمارا سماج کا ایک بہترین طبقہ ہوتا ہے۔ اس عمر میں اگر نوجوانوں کی، لڑکے اور لڑکیوں کی اسلامی اصولوں پر، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کی تربیت کی جائے، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو سنوارا جائے اور ان کو دین کا داعی بنایا جائے، تو اس کے بے شمار فائدے ثمرات معاشرے میں پڑتے ہیں۔ لیکن اگر والدین، اساتذہ، سرپرست، محلے کے بزرگ اور علماء نوجوان طبقے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں غافل ہو جائیں، تو یہ نوجوان طبقہ مسلم سماج کو، معاشرے کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہوں، اور میں نوجوان لڑکوں سے یہ التماس کروں گا، یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے واسطے آپ ایسا کام نہ کیجئے جس کی وجہ سے آپ کا دین، آپ کے اخلاق اور آپ کی دنیا کے ساتھ آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے۔ یہ عارضی دنیا دو دن کی ہے۔ یہاں انسان خواہشات کا غلام بن کر وہ آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ مرنے کے بعد اس سے جو سوالات ہوں گے، ایک سوال جوانی کے بارے میں بھی ہوگا
کہ تو نے جوانی کیسے گزاری، کہاں اپنی جوانی کو کاٹی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ایسے نوجوانوں کے لیے کہ وہ لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جن کی جوانیاں اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں گزرتی۔ لیکن بڑا افسوس کا مقام ہے کہ آج نوجوان طبقے پر تباہی اور بربادی کے جو بادل منڈلا رہے ہیں، ان کا دین اور ایمان تباہ ہو رہا ہے، اس کی الا ماشاء اللہ کسی کو فکر نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہمارے علماء اکرام ہر جمعہ اس موضوع پر کچھ نہ کچھ نوجوانوں سے خطاب کریں، جوانی کی اہمیت کو بتائیں اور گمراہی کے جو راستے ہیں اس کی نشاندہی کریں۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ کہوں گا کہ والدین اس کے بھی مجرم ہیں، ذمہ دار ہیں، اور وہ والدین جو اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے، یہ اولاد ان کے لیے اگر وہ تربیت نہ کریں، ان کے اخلاق کو نہ سنواریں تو یہ ان کے لیے وبال جان بن جائے گی، یہ سال ثواب نہیں عذاب بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان مرنے کے بعد سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، کہ انسان مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اس میں سے ایک نوجوان، یعنی اگر ماں باپ نے اپنی اولاد کو نیک تربیت کی ہو، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے تو وہ ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اپنے لڑکے اور لڑکی کو بااخلاق اور دیندار بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں؟ تو میری گزارش ہے کہ تمام نوجوانوں سے کہ وہ موبائل اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال سے بچیں، جہیز کی لعنت سے بچیں، والدین خواب غفلت سے بیدار ہوں، اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کو عریاں لباس پہنانے سے اور آزاد چھوڑنے سے بچیں، اور مخلوط تعلیم یہ بھی بہت بڑا تباہی کا راستہ ہے۔ اور ان سب سے ہٹ کر سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اگر ہم غلط کام کریں گے، گناہ کریں گے تو کل قیامت کے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، والدین خود اپنی تربیت کریں، اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنا تزکیہ کریں، اور اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے لڑکے اور لڑکیوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان کو حیا کی تعلیم دے، اسلامی تعلیم سے واقف کروائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت اہل حدیث آفیشیل حیدرآباد سکندرآباد، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ آپ کا چینل ہے۔